السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عاقب اور ہم آپ کو آج دکھانے جا رہے ہیں ری ایکشن کنگ پر اے رحیم قاسمی صاحب کا بہت خوبصورت باتیں۔ دیکھیے نیچے پردے میں۔ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم الصبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود امی کے بعض اور مشاہدات میں عرض کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر ایسے بہت سوال میرے پاس آتے ہیں، بہت لوگوں کے اس طرح کے معاملے آتے ہیں کہ جی ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، ہمیں ٹینشن کھا گئی ہے، یا پھر وسوسے بہت آتے ہیں، ذہن ہر وقت مختلف قسم کے خیالات میں الجھا ہی رہتا ہے، اندیشوں میں پڑا رہتا ہے ذہن، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ کئی بار ماؤں کو اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ بیٹا گیا ہے سفر میں گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، شوہر گیا ہے، فلاں گیا ہے تو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ایسا۔ کئی لوگوں کو اس طرح کے وسوسے ہوتے ہیں کہ وہ ان وسوسوں سے نماز میں بھی فارغ نہیں ہو پاتے، مستقل وہ وسوسے ان پر قبضہ کر کے رکھتے ہیں، اور وہ بیچارے الجھے رہتے ہیں کہ کیسے ان وسوسوں سے نجات ملے۔ رکوع میں جا رہے ہیں تو وسوسے، سجدے میں جا رہے ہیں تو وسوسے، نماز پڑھ رہے ہیں تو وساوس، تہجد میں کھڑے ہیں تو وساوس، قرآن پڑھ رہے ہیں تو وساوس۔ یہ اس کے متعلق ایک بات تو میں مشورہ دوں گا، فون کا یوز ذرا کم کریں، فون کا استعمال کم کریں، ایک بات تو یہ۔ اور جہاں تک درود امی کی بات ہے، جو میں نے کہا درود امی کے مشاہدے میں عرض کروں گا، تو یہ جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کا علاج آپ درود امی سے کیجیے۔ بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے معاملات دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود امی پڑھ رہے ہیں، اور ان کا اس ٹائپ کا کوئی مسئلہ ہے، اور بائی دی وے وہ ایک ٹائم پڑھنے میں حل نہیں ہو رہے، اگر نہیں ہو رہے تو اگر ان کو ایک ٹائم سے زیادہ مرتبہ پڑھوایا گیا ہے، یعنی 2 ٹائم پڑھو بھائی، 2 ٹائم میں نہیں ہوا، 3 ٹائم پڑھو، کسی کو 5 ٹائم پڑھوایا، تو الحمدللہ ان کے اس طرح کے امراض ایک آدھ دن میں ختم ہو گئے۔ ایسے بھی واقعات ہمارے یہاں نقل ہوئے۔ کل ہم مولانا یوسف صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی ماشاءاللہ لاکھوں میں درود شریف پڑھنے والوں کی لسٹ میں ہیں۔ اللہ باقی رکھے، استقامت دے، ترقی دے، اور خوب جزائے خیر دے، استقامت دے، اس کے انوار و برکات عطا فرمائے۔ تو وہ دن بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا بندہ رابطے میں آیا جو وسوسوں کا بڑا شکار تھا، بہت زیادہ شکار، اور ایسا زیادہ شکار کہ بلکہ شاید کوئی خاتون تھی، ہاں مجھے یاد آیا وہ خاتون تھی، تو ان خاتون کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کے لوٹے سے کسی نے ہاتھ لگا دیا تو بس وہ لوٹا ناپاک ہو گیا، چاہے وہ آدمی ان سے بھی زیادہ پاک صاف ہو۔ غسل خانے میں چلی گئی تو بس وہ غسل خانے کی ہی ہو گئی، کسی کے کپڑے نہیں دھو سکتی تھی، اس قدر وسوسے۔ اور پھر وہ میاں بیوی کے فڈے شروع ہو گئے تھے، جب ہر چیز میں یہ ٹینشن ہے کہ شوہر کے بھی ہاتھ لگانے سے ان کا ہاتھ ناپاک ہو رہا ہے، تو اب تو ظاہر بات ہے کہ شوہر کیا کرے گا اس کا۔ تو اب وہ بہرحال کسی طرح سے بہت سارے علاج معالجے کرانے کے بعد جو بھی انہوں نے کیا اللہ جانے، اب وہ مولانا کے رابطے میں آئے۔ مولانا نے ان کو ان کے مرض کی شدت کی بنیاد پر انہیں ہر ٹائم درود امی، ہر فرض نماز کے بعد درود امی 500 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے پینے کا مشورہ دیا۔ وہاں سے خبر ملی کہ 2 دن کے اندر اللہ کے فضل سے وہ جو مرض تھا، شک جیسی بیماری، میں نے بھی دیکھے ہیں ایسے لوگ جو بیچارے شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت رکھے۔ وہ اگر ہاتھ کو دھو رہے ہیں تو بس وہ ہاتھ کو ہی دھوتے چلے جائیں گے، پتہ چلا بالٹی کی بالٹیاں ختم کر دی انہوں نے، آدھا گھنٹہ ہو گیا ان کا ہاتھ ہی نہیں دھلا ہے بیچاروں کا،
اللہ سب کو بچائے ایسی بیماریوں سے. یہ عجیب بیماری ہے, اس کا بہترین علاج ہے. تو کہتے ہیں 2 دن میں الحمدللہ اس عورت کا وہ جو مرض تھا وہ اکثر ختم ہو گیا. تھوڑا بہت حصہ اس کا اگر بچا ہوگا 2 دن کے عمل سے اتنا فائدہ ہوا. جو تھوڑا بہت بچا ہوگا وہ تیسرے دن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, یا ہو گیا ہوگا. تو اتنا بڑا فائدہ 2 دن کے عمل میں اس طرح سے